السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جی وسیم خالد ہے، میں ننکانہ صاحب کا رہائشی ہوں۔ تو 8 تاریخ کو میں نے 8 جون کو میں پچھلے 5-6 ماہ سے ندیم بھائی سے رابطے میں ہوں۔ میں کوئی ان کے ابتدائی کسٹمرز میں سے تھا۔ تو 8 تاریخ کو میں نے کارگو منگوایا 4 چوزوں کا۔ اس کے بعد میں نے ان کی ٹیک کیئر شروع کی۔ جب میں ان کی ٹیک کیئر کر رہا تھا، اصل میں مقصد میرا بتانے کا، دوستوں کو توجہ دلانے کا یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور ایک میرے ساتھ جو مسہیپ ہوا ہے جس کی طرف اکثر میری بھی نہیں تھی، اکثر لوگوں کی، اکثر دوستوں کی توجہ نہیں ہوتی، کو اٹھایا، اپنے ہاتھ پہ رکھا تو اس کی ٹانگ ہی نہیں تھی ساتھ، اس کی جناب ٹانگ ہی نہیں تھی ساتھ۔ تو یہ میں نے پریشان، میں تو 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے یہی پریشانی میں رہا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ میں نے خیر ڈبے سے سارے چوزے نکالے، میں نے پیکنگ نکال دی۔ یہ پیکنگ نکالی ہے میں نے تو آج 2-3 دن ہو گئے ہیں، ڈبے میں تھوڑا سا یہ گند پڑا ہے، وہ یہ نا صفائی کرنے کی بھی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ایک یہ سارا، میں حالانکہ اتنا گند نہیں ڈلنے دیتا ڈبے میں، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے پیکنگ نکالی، ساری چیزیں نکالی، دیکھا جو سوراخ کے ساتھ، ان سوراخوں کے ساتھ پنکھڑیاں جو ہوتی ہیں نا، ان کی پنکھ، وہ ایک لگا ہوا تھا۔ مجھے اتنا شک ہو گیا، میں نے کہا جی باہر سے کسی چیز نے کچھ کیا ہے، حملہ ہوا ہے، اب کون سی چیز ہو سکتی ہے۔ وہ میں نے اس کو کرنے کے لیے، کنفرم کرنے کے لیے میں نے سارے چوزے چیک کیے ایک دفعہ۔ یہ دیکھیں، یہ ایک چوزا ہے، یہ چھوٹا چوزا ہے جی، وہ والا چھوٹا چوزا ہے، وہ بھاگ گیا ہے۔ اس کے یہ دیکھیں اس کی ہلدی لگی ہوئی ہے، اس کے جناب ہلدی لگی ہوئی ہے، تو یہ زخمی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس کو علیحدہ کر لیا، ان 2 سے میں نے علیحدہ کر کے جب دیکھا تو اس کے بھی زخم، ادھر ٹانگ پہ زخم ہے، ٹانگ پہ زخم ہوا تھا۔ میں نے سمجھا شاید کوئی بیماری ہے جس وجہ سے اس کی بھی ٹانگ چلی گئی، اس کا بھی ٹانگ پہ زخم ہے، کون سی بیماری ہو سکتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ ان سوراخوں سے، صبح میں اٹھا ہوں، میں نے گھر والوں سے تحقیق کی ہے، ہوا کیا ہے کہ ان سوراخوں سے بلا تھا، اس نے پنجے گھسیڑے، اپنے پنجے گھسیڑ کے یا نیچے والے ان سوراخوں سے یا ان سوراخوں سے کیا ہے، نیچے والے سوراخوں سے پنجے گھسیڑ کے، چونکہ رات کو یہ ادھر لگے ہوتے ہیں، کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو جب اس نے حملہ کیا ہے تو وہ سہم کے بیٹھے رہے ہیں، بیٹھ کے جی جو چیز اس کے قابو میں آئی ہے اس نے حملہ کیا ہے، زخمی کر دیا ہے۔ تو ایک کو اٹھایا ہے اس نے، اور ٹانگ ساتھ ہی کھا گئی ہے، ٹانگ تھی نہیں اس کے ساتھ۔ اب اس کو بیچارے کو ایکسپائر کرنا پڑا، اگر اس کی ٹانگ بچ جاتی، ٹانگ ہوتی، چلو زخموں کا ٹریٹمنٹ کر لیتا، جس طرح اس کا ٹریٹمنٹ کر رہا تھا۔ تو یہ مہربانی فرما کے، میں اویئرنیس دینے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ ایک غلط فہمی، اور جو مطلب آگے آنے والے ساتھی، نئے یا پرانے ساتھی جو پال رہے ہیں، کہ دھیان نہیں جاتا، اگنور کر دیتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو۔ تو میں نے بھی ابھی میں نے جالیوں کا کہا ہوا ہے، یہ ادھر جالیاں لگ جائیں گی، اس سائڈ پہ بھی، اس سائڈ پہ بھی۔ تو
یہ ہے کہ ابھی بالکل ان کو گرل میں رکھا ہوا ہے میں نے 3 دن سے باہر نہیں نکالا، حالانکہ کیاری میں چراتا بھی تھا، مطلب کھیلتے تھے، میں نے 3 دن سے باہر نہیں نکالے۔ تو یہ ہے ایک مین وجہ، لاپرواہی کہہ لیں، دھیان کا نہ جانا کہہ لیں اس طرف۔ تو میرے ساتھ یہ ہوا ہے مسہیپ، جس وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ تو اب مہربانی فرما کے آپ بھی اس سے یعنی اس کی طرف توجہ فرمائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو گرل کے اندر کسی انڈور ایریا میں رکھیں، تاکہ یہ کسی بلے کی یا مطلب کسی جو ایسی چیز ہے جو ان کو نقصان پہنچائے گی، ان کی رسائی نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ باقی ندیم بھائی کی طرف سے جہاں تک بات ہے، ماشاءاللہ وہ ہر سوال کا اور ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ بس جی میں نے اتنا ہی بتانا تھا، اس لیے میں نے ویڈیو جو ہے وہ ریلیز کی ہے، بنائی ہے۔ تو باقی